بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد چوری، پروگرام خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اسپیسیفکلی ایک بات کروں گا کہ یہاں پر اسپیسیفکلی جو دنیا بھر میں مختلف ہمارے سفارتی عملہ ہے، جن میں پاسپورٹ کا جو عملہ ہے، ان کو لگ بھگ 1.5 سال ہونے والا ہے، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا، جس میں اسپیسیفکلی یہ بات ہے کہ تقریباً سال پہلے تقریباً میں نے ایک یہ پروگرام کیا تھا، اس وقت 92 کے اوپر بھی یہ خبر چلی تھی کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ جو پاسپورٹ کا جو عملہ ہے، یہ بیچارہ بغیر تنخواہ کے جو ہے تقریباً لگ بھگ 1.5 سال سے جو ہے کام کر رہا ہے، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ جب ساگ ڈار صاحب وزیر جو خارجہ بنے تھے، داخلہ وزیر خزانہ بنے تھے، انہوں نے ان کی جو ہے کسی وجہ کے اوپر بجٹ نہ ہونے کا جو بھی اس وقت وجہ ہو، انہوں نے تنخواہیں جو ہے روکی تھیں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ بیچارے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، اور جس قرب سے، جس تکلیف سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو کہ ملک اتنا امیر نہیں ہے، وہ ترقی پذیر ملک ہے ہمارا، تو ہم جو ہمارے اوورسی جو ہمارے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کو ایمبیسی کے جو ملازمین ہیں، ان کو اتنی تنخواہیں زیادہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ اس جو عملہ ہے، سفارتی عملہ، ان کو تنخواہیں ایک تھوڑی ہوتی ہیں، اور دوسرا جو تنخواہیں ان کو نہ ملیں تو آپ جسٹ امیجن کریں، گھر کا کھانا پینا، سوئی گیس، بجلی، پانی، اور مکان کا رینٹ، کونسل ٹیکس، ٹیلی فون کا بل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس کے ساتھ زندگی کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ بیسک چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے؟ اب دیکھیں، بغیر تنخواہ کے وہ کس طرح انہوں نے یہ تقریباً 1 سال تو کچھ مہینے گزارے ہوں گے۔ اور بے حسی ہے ہمارے جو وزارت خزانہ کی کہ جو ابھی تک جو ہے ان کا فنڈ ریلیز نہیں کر رہا ہے، اور جس وجہ سے یہ بیچارے بہت زیادہ جو ہے پرابلم میں سے گزر رہے ہیں۔ اور میں ایسے بھی کچھ لوگ جو ان کو جانتا ہوں، جن کی فیملیز یہاں سے جو شفٹ کر گئی ہیں پاکستان، چونکہ یہاں پر گزارا نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو بیچارے بے بس ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر ایک ان کا پرابلم یہ بھی ہے، بیچارے کھل کر سامنے بھی نہیں آ سکتے، تاکہ ان کے ظاہر اپنے مسائل بھی ان کے ہو سکتے ہیں۔ پر میرے پاس وہ سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے موجود ہیں، جس میں مختلف جو سفارتکار ہیں جنہوں نے لیٹرز لکھے ہیں، وزارت خارجہ کو لیٹر لکھے ہیں، وزارت خزانہ کو لیٹر لکھے ہیں کہ ان کی تنخواہیں جاری کی جائیں، مگر بدقسمتی ہے اور ان بے حسی ہے ان لوگوں کی کہ جوں کہ تو نہیں رہیں گی۔ اور تمام ادارے بیٹھے میں خاموشی کے ساتھ، کتنے ملازمین ہیں بیچارے جو پوری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، مڈل ایسٹ میں، جو ایمبیسیز میں بیچارے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہو، پتہ نہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دیکھیں، پھر ناظرین، کرپشن اس طرح شروع ہوتی نا، جب ایک آدمی کو ایک پاسپورٹ کا بندہ جو بنا رہا ہے، اس کو ڈیوٹی ہے، اس کو نہیں دیں گے وہ تنخواہ، تو ظاہر ہو وہاں بیٹھا کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنا وہ خرچہ چلا رہا ہوگا نا، وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ یہ ہے ہمارے ملک کی بے بسی۔ یہ ہے جو لوگ، چند لوگ بیٹھے ہیں ایڈمنسٹریٹو پاور کے اوپر، اور وہ کس طرح سسٹم کو جو ہے پراپرلی مینیج نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے نااہل لوگ جو سسٹم کو مینیج نہ کر سکیں، اور اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو جو غلط فیصلے کر لیں، جو ساگ ڈار صاحب نے کیا تھا، اور جس کا نتیجہ آج پورے جو ہے سسٹم میں جو باہر بیٹھے ہوئے پاسپورٹ کا جو عملہ ہے، وہ جو ہے بھگت رہا ہے، اس کی فیملیاں بھگت رہی ہیں۔ مگر کبھی یہ وہ لوگ ہیں ساگ ڈار صاحب جو آئے ہیں اور اپنے مزے کے ساتھ کروڑوں روپے کی جو تنخواہیں آپ کی وصول کر کے لے گئے ہیں، سود سمیت وصول کر کے لے گئے ہیں۔ اور جو یہ غریب قوم ہے، اور جو لوگ بیچارے ملازمین ہیں، بیچارے اوورسیز جو باہر ایمبیسیز میں، وہ بیچارے تنخواہوں سے ترس رہے ہیں۔ اور یہ ہے جناب محترم ساگ ڈار صاحب۔ اور اسی طرح جو سسٹم ہمارا بدقسمتی سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ دیکھیں، نگران حکومت ان کو تنخواہیں دینے کی بجائے، جو اہم کام ہے وہ کرنے کی بجائے، وہ کیا کرتی پھر یہ کہ کمیٹی بنائی ہے، جو لوگ ایم پی اے، سابقہ ایم پی ایم ان کو جو ہے بجٹ دیا جائے تاکہ وہ جو خرچ کریں، اور تاکہ ان کو ووٹنگ میں حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ وہ سب انہوں نے جی کمیٹی بنا دی گئی جو کہ اناؤنس کرے گی کس کو کتنا بجٹ دینا۔ یہ اپنے لوگوں کو یہ بجٹ دیں گے،
جو ان کے اپنے ہیں جن کو یہ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہوں گے ان کو بجٹ دیں گے. بہت سارے ایسے نگران حکومت نے کام کیے جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے تھے. اور بدقسمتی ہے یہ پاکستان ہے, یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. پچھلے 76 سال سے قوم دیکھ رہی ہے کیا ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور کس بے دریغی کے ساتھ سسٹم جو ہے لانچ ہو جاتا ہے اور جس کو چاہے اس کو فیور دے دیتا ہے. تو یہ دیکھیں پھر جو نگران حکومت ہے ان کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں. جو کاکڑ صاحب نے بقایا کمیٹی بنا دی ہے جو لوگوں کو پیسے دے گی. اور نگران حکومت ہے جو محترم محسن نقوی صاحب, وہ کبھی ٹرین کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو وہاں لوگوں سے ٹکٹیں چیک کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کرایہ کم ہے. کبھی وہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں. وہ چونکہ میڈیا کے آدمی بیچارے تو ان کو ایک موقع ملے گا زندگی میں, زرداری صاحب اس کو بیٹا کہتے تھے, تو وہ اپنے نمبر بناتے پھریں جگہ جگہ جا کے جی لوگوں سے کبھی کرایہ پوچھتے ہیں, کبھی جا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا ہسپتال میں علاج ٹھیک ہو رہا ہے, کبھی جیل میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ ان کی تو ماشاءاللہ ان کو لاٹری لگ گئی ان کی, تو وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, کہتے ہیں چلو موقع جو آتا ہے ذرا انجوائے کرو. تو دوسرا نظام جو ہے کاکڑ صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے بجائے کمیٹیاں بنانے کے. پہلے جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں بیچارے, جو اوورسیز میں ہمارے سفارتکار عملہ میں جو پاسپورٹ جو سفارتی عملہ اس کو تنخواہیں دیں, وہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ دیکھیں وہ کیسے گزارا کیسے کر رہے ہوں گے. یار بے حس لوگ ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ایسا. تو باقی نظام کو جب نظام نے جب سپورٹ کرنی ہوتی ہے تو جس طرح میاں صاحب کو یہاں سے جانا پڑا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر گئے تھے اور کس طرح وہ سارا نظام آپ نے دیکھا تھا کہ جو اس طرح جیو خبریں چلا رہا تھا کہ ابھی بھی کچھ ہونے والا ہاسپٹل میں, کوئی خبر آنے والی ہے. اس طرح ایک پورے ملک میں طوفان برپا کر دیا تھا کہ خدا نخواستہ میاں صاحب کی جان جانے والی ہے, بہت ابھی کوئی بھی خبر آ جائے گی. تو پھر کس طرح ان کو وہ پلیٹ سے پھر نیچے اوپر ہوئے تو پھر ان کو باہر چلے گئے اور پھر 4.5 سال مزے سے برطانیہ رہے, وہاں پھر جا کے یورپ میں سیرنگ کرتے رہے, سعودی عربیہ میں بھی آئے مگر پاکستان نہیں گئے. اب جب ساری ڈیل فائنل ہو گئی ہیں تو بہت پہلے خبر یہ بریک ہوئی تھی کہ جو محسن نقوی صاحب یہاں یو کے میں آئے تھے, انہوں نے ملاقات کی تھی اور یہ یقین دہانی کہی تھی کہ آپ آ جائیں, اگر عدالت آپ کو نہیں بھی ریلیف دے گی تو ہم پنجاب گورنمنٹ کی جو صاحبدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ کو ریلیف دے دیں گے اور آپ کو جیل میں جانے نہیں دیں گے. تو وہ تو تارڑ صاحب کے ان کے جو وکیل ہیں محترموں نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ عدالت سے نہیں ریلیف دیں گے تو ہمیں دوسرا بی پلان بھی رکھا ہے. دیکھیں بی پلان بھی رکھا ہوا تھا. تو اب سسٹم نے کس طرح ان کا ساتھ دیا. اب جو لوگ برطانیہ میں بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانیاں جو چہم گوئیاں ہوتی ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب میاں صاحب نہیں آنا ہے. اس کو کس طرح لایا گیا, کس طرح ان کو ایئرپورٹ کے ان کے لیے جو آئی ڈی کارڈ بنانے لی مشینوں والے پورا عملہ وہاں پر پہنچ گیا. وہ سارا جو نظام سسٹم ہو گیا اور ساری عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے سارا نظام. اور جو مقابلے میں پارٹی کوئی نہیں ہے, پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں لیول پلیٹ نہیں دی جا رہی. تحریک انصاف کے بندے وہ سارے جو دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے, یہ بھی ایک سب جو ہے دانشمند لوگ جانتے ہیں. تو یہ سارا نظام ہے ابھی چونکہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے میاں صاحب کے حق میں چل رہا ہے. تو اب الیکشن تو ہونے ہیں مگر لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں صاحب ہی آ رہے ہیں. تو الیکشن کے اوپر ایک دیکھیں اگر جو ہے صحیح بات کی جائے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر پوری سیاسی جماعتوں کو پراپر لیول فلنگ نہیں دی گئی الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہے گا. جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ نہیں ہو سکتا مگر وہ سوالیہ نشان رہے گا. تحریک انصاف اتنی پاپولر جماعت ہے اور اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, اور جو خان صاحب کو جس طرح وہی اندر رہتے ہیں وہ اندر سے بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا ہے, ان کے پاس اور بھی حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. تو یہ الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا. میری یہ درخواست ہے محترم کاکڑ صاحب سے اور حکمران بالا سے کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں پر جو ہمارے پاکستان میں جو بیسز میں سفارتی عملہ ہے, پاسپورٹ کا عملہ, ان کو تنخواہیں دی جائیں. چونکہ تقریباً لگ بھگ 1.5 سال ہونے والا ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے قدم ہے, جو کہ اقدام ہے جس کی لینے کی ضرورت ہے.
کیونکہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں بیچارے اپنی فیملیز کے ساتھ، یہ اپنی بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے ایمبیسڈر میں لیٹر بھی لکھے ہیں مگر کوئی خاطر خواہ کسی کا کوئی اثر جو ہے نہیں ہو رہا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس والے سے کوئی نہ کوئی جو ہے حکمران بالا اس کے اوپر ایکشن لیں گے. اگلی جو ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے چاہوں گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ